تو قیامت جب قریب ہے، حضور علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ کرام سے بھی اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی قیامت جڑی ہوئی ہے میرے ساتھ۔ اس میں اشارہ ایک حضور کی ختم نبوت کی طرف بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ اشارہ جڑا ہوا اس طرف بھی تھا کہ قیامت قریب ہے۔ اس وجہ سے سیاستہ کی سب کتابوں کے اندر، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ساری کتابوں کے اندر بے شمار قیامت کی نشانیاں آئی ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی، امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے شرح فقہ اکبر، اس کے اندر بھی بڑی شرط و بست کے ساتھ، بڑی طوالت کے ساتھ علامات قیامت کو بیان کیا گیا، اور اس کے ماں سوا دیگر کتابوں میں بھی۔ اور وہ نشانیاں جو روح پذیر ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں، اور جس طرح اس دن کے بعد رات آنے پر ہمیں یقین ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام پر اس سے بھی کہیں بڑھ کر آقا علیہ السلام کے فرمان پر یقین ہے کہ جو نشانیاں باقی ہیں وہ بھی واقع ہوں گی۔ علامات صغریٰ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ روح پذیر ہو چکی، اور ہم اس کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا معمول بن گیا کہ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے نا، ایسا تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اور علامات کبریٰ، وہ علامات کبریٰ، سب سے پہلی علامت جو کبریٰ ہے، قیامت کی بڑی نشانی، وہ ابھی روح پذیر ہونے والی ہے، ہونی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امام مہدی کا ظہور۔ امام مہدی کے ظہور سے لے کر عالم محشر تک وہ جتنی بھی علامات ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں، ان کو محدثین نے ان کو علامات کبریٰ کا نام دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اشراط الساعہ، ساعت کہتے ہیں قیامت کو، اور اشراط کہتے ہیں علامات کو۔ جیسے شرط آپ کہتے ہیں، شرط کہتے ہیں نہیں یہ شرط ہے، شین را کے اوپر جزم ہو تو پڑھا جاتا ہے شرط، تو آگے وقف ہوا تو خود بخود وہ ساکن ہو گیا۔ تو شرط کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کے ساتھ منسوب کرنا، یعنی ایسا ہوگا تو ایسا بھی ہوگا، اگر را ساکن ہے تو۔ اور پھر اس کی جمع آتی ہے شروط، شرط کی جمع شروط ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی چیز کو کسی کے ساتھ مشروط کرنا، لازم کرنا، منسوب کرنا، یعنی ایسا ہوگا تو ایسا بھی ہوگا۔ اور ایک لفظ ہے شرط، شرط را کے اوپر را جزم نہیں ہے، را ساکن نہیں ہے، بلکہ را کے اوپر بھی زبر ہے، تو شرط کا معنی ہوتا ہے علامت، نشانی، اور اس کی جمع ہے اشراط، اشراط، اور یہی آیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں۔ لغت میں شرط کے اور معنی بھی ہیں، لیکن جو معروف معنی دو ہیں وہ میں نے بتائے۔ اگر شرط پڑھا جائے تو معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کے ساتھ لازم کرنا، اور اگر شرط پڑھا جائے تو معنی ہوتا ہے نشانی۔ اور یہ اشراط الساعہ کے نام سے ترمذی شریف کے اندر بھی باب ہے۔ اشراط الساعہ کے حوالے سے شرح فقہ اکبر جو امام اعظم ابو حنیفہ کی
فی الحدیث، حدیث کے مضمون پر جو آپ کی کتاب ہے وہ عربی کے اندر ہے، ابھی اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، تو اس کے اندر بھی قیامت کی نشانیوں کا یہی عربی معنی آیا ہے، اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں۔ تو پھر ان قیامت کی نشانیوں کو، قیامت کیونکہ قریب ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حساب کا وقت قریب ہے، لوگ غفلت میں ہیں، تو ان اشراط کو، ان علامات کو علامات صغریٰ میں اور علامات کبریٰ میں تقسیم کیا گیا۔ تو علامات صغریٰ بہت طویل موضوع ہے، مختلف احادیث مبارکہ میں اس کی علامات آئی ہیں، اور بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مسلم کے اندر بھی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب علم جو جو کم ہوتا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں نا کہ علم زیادہ ہو رہا ہے، اور علم سے مراد یہاں دین کا علم ہے، وہ جو علم غیر نافع ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے، اس دین کا علم کم ہو رہا ہے۔ ہم جب اپنے اساتذہ کرام کو دیکھتے ہیں، مثلا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے استاد کو دیکھتے ہیں جن سے ہم نے صرف نحو پڑھی، تو ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر ہم زندگی بھر پڑھتے رہیں تو ہم ان کے علم کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے شیخ الحدیث علیہ رحمت بہت بڑی علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اس بات کو، ورنہ آج کل تو علماء کرام جو ہے وہ درس نظامی کر لی تو پھر پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، علامہ فہامہ، اس کے بعد جو ہے پتہ نہیں کیا کیا لکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے، میرے استاد شیخ الحدیث فرماتے تھے، وہ علامہ عطا محمد بندیال کے شاگرد تھے، علامہ صاحب اتنا بڑے فقیہی اور عالم تھے، میرے شیخ صاحب فرماتے تھے کہ ہم ان کے علم کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج کل وہ جبہ قبہ، دستار اور یہ چیزیں زیادہ ہیں، علم کم ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جہالت کا دورہ ہوگا، علم کم ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا، عورتوں کی زیادتی ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عورتوں کی شرح پیدائش جو ہے وہ زیادہ ہے، اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ کئی عورتوں کی کفالت ایک مرد کرے گا۔ کئی چھوٹی کتابوں میں تو تعداد بھی یہی ہے، مثلا 50 عورتوں کی کفالت ایک مرد کرے گا۔ اور بے حیائی کا دورہ ہوگا، بے حیائی کا دورہ، جہالت کا دورہ ہوگا، مال غنیمت کو اپنا اصلی مال سمجھا جائے گا۔ مال غنیمت، یہ جو بیت المال کہتے ہیں نا، بیت المال کا جو مال ہے اس کو اصلی اپنا مال سمجھا جائے گا۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ زیادہ مجھ سے سوجھ بوجھ رکھتے ہیں آپ اس معاملے کے اندر، کہ ہمارے حکمران اس کو اپنا ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں، تبھی تو اس کو ایسے خرچ کرتے ہیں، اپنا مال سمجھ کر خرچ کرتے ہیں نا۔ ہمارا اس میں غریبوں کا کیا حصہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے آیا ہے، اور وہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ جیسے بھی تھے لیکن وہ اب ارب خرب پتی ہو گئے، اور جو کچھ مقروض ہے پاکستان، اگر بڑے بڑے جو خاندان ایک دو ہیں سربراہ رہے ہیں پہلے، ان کا جو باہر روپیہ پیسہ رکھا ہوا ہے وہ اگر پاکستان میں منگوا لیں
اور وہ یقیناً وہ کافر ہی کھا جائیں گے، ان کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا، تو پاکستان کا قرضہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن بٹورا کیسے، شاخرچیاں کیسی ہیں آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، عیاشیاں کیسی ہیں۔ غربت کے اندر غریب فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہے، غریب خودکشی کرنے پر مجبور ہے، غریب اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہے، غریبوں کے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، کوئی پرسان حال نہیں غریبوں کا۔ یہ آئے دن آپ جو یہ اپنے روڈ کے اوپر چوک چوراہے پر وہ لوگ جو دہاڑی کا کام کرتے تھے، جو کچھ کما کر آتے تھے، شام کو وہی کسی کریانہ سٹور پر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ جہاں ہم کوئی چیز کلو کے حساب سے لے رہے ہیں تو وہ شٹانگ کے حساب سے لے رہے ہیں۔ ایک شٹانگ گھی دے دیجئے، 1 کلو آٹا دے دیجئے اور 20 روپے کی دال دے دیجئے۔ اب وہ لوگ جو پوری دہاڑی کا کام کر کے آتے تھے اور اپنے گھر کے اندر آ کر وہ شام کو سامان خریدتے تھے، آج جب دہاڑی نہیں لگتی ان کی، بیٹھے ہیں وہ مزدور طبقہ، پھر اس سے زیادہ کہیں پریشان وہ طبقہ ہے کہ جو سفید پوش ہے، جو کہیں ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، وہ ان کے رشتہ دار امیر ہیں، سب کچھ دیا ہے، لیکن سفید پوشی کی وجہ سے وہ کسی کو سوال نہیں کر سکتا۔ وہ گھرانے اس وقت فاقہ کشی پر مجبور ہے، ان کے گھر میں کئی دنوں تک فاقہ رہتا ہے۔ تو یہ اب حکومت کی شاخرچیاں بھی دیکھیں کہ انہوں نے ایک وزیر پر پھر وزیر کے بھی مشیر بنا دیے، ایک وزیر کے پھر مشیر ہیں، صوبائی وزیر کے۔ یہ ہماری اس ملک سوسائٹی سے جاتے ہیں تو ایک بینر لگا ہے آگے ملک ہال سے پہلے، الٹے ہاتھ پر دیکھیں تو وہ بینر لگا ہے، وہ ایک صوبائی وزیر ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ ان کا مشیر ہے، نیچے نام بھی لکھا ہے۔ اب بتائیے، وزیروں کے اور ایک کے نہیں کئی کے مشیر ہیں۔ ہمارے وزیر داخلہ کے ساتھ دیکھیے، ان کے ساتھ پھر اور وہ اپنے مظفر گڑھ سے ہنا ربانی کھر، وہ ان کی پھر وزیر داخلہ کے حوالے سے ان کے مشیر، وزیر اعظم کے خود مشیر دیکھیے کتنے ہیں۔ ان کو غریبوں کی پرواہ ہی نہیں، یوں لگتا ہے کہ جو کچھ بیت المال میں آیا ہے وہ بیت المال ہماری ملکیت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے، فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بیت المال کو، مال غنیمت بیت المال کو اپنا مال سمجھیں گے، اپنا مال۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری اور علامت بتائی، فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو توان سمجھنا شروع کر دیں گے، زکوٰۃ دینا، آپ یقین کیجئے زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے نا۔ جب تک مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے تھے پیسہ ضائع نہیں ہوتا تھا، مال میں بڑھوتری ہوتی تھی، مال کم نہیں ہوتا اس سے۔ آج تو ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہوا ہوں اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا، ابھی اس پر سال نہیں گزرا ہے، تو مولانا صاحب بتائیے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے۔ مولانا صاحب کیسے بتائے، سال تو پورا ہوا نہیں، ہم تو مسئلہ زہر کو دیکھنا ہے، وہ سال تو پھر کبھی بھی پورا نہیں ہونا۔ اب وہ سال پورا نہیں ہوا، 10 مہینے گزرے، 10 مہینے میں بیٹے نے پھر باپ کو دے دیا، اس کے باپ نے پھر اپنی بیوی کو دے دیا۔ بھئی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے گھماتے رہو مال کو، زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اور یہ یقینی بات ہے۔ منبر رسول پر میں ایسے فون میرے پاس آئے کہ میں نے یہ کیا اور اب یہ حالت ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو دے دیا، تو اب کیا کریں؟ اب مولانا صاحب نے تو وہی مسئلہ بتانا ہے جو شریعت میں ہے کہ سال کا گزرنا شرط ہے، سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔
تو پھر اس سے زکوٰۃ سے تو بچ گئے اگر یہ ہیلا بہانہ کر کے، لیکن اللہ کیا ہماری نیتوں کو نہیں جانتا؟ اللہ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو یہ ہم توان سمجھتے ہیں، تبھی تو ہم زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم پر توان ہو گیا، ٹیکس لگ گیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا فرمان قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا غنیمت کے مال کو، بیت المال کے مال کو حکمران اپنا مال سمجھیں گے اور زکوٰۃ کو توان سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو توان سمجھا جائے گا۔ اب اس دور میں سب کچھ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی ایک اور علامت بتائی، فرمایا جب بے حیائی عریانی اپنے عروج کو پہنچ جائے گی، عروج کو پہنچ جائے گی، اور آج یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ سچی سچی بتائیں، میری عمر تو بہت بڑی بڑی عمر کے یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، 40-45 سال، 45 سال تو میری عمر بھی ہے، تو ہم نے 20 سال پہلے جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لباس دیکھا تھا، کیا آج وہی ہے؟ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، ہم نے جو اپنی خواتین کا لباس دیکھا تھا، آج وہ لباس ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور شومی قسمت یہ کہ پھر ہم اپنی اولاد کے اس فیشن پر ناز بھی کرتے ہیں، واہ کیا بات ہے میرے بیٹے کی، یہ تو فلاں اداکار کی جو ہے نقل کرتا ہے، جس کا فیشن اس جیسا ہے۔ فیشن نقل کرنی ہے تو مصطفیٰ کی نقل کریں، مصطفیٰ کے غلاموں کی نقل کریں، صحابہ کرام کے جو کلچر تھا ان کو اپنائیں۔ ارے ان اداکاروں کے ڈیزائن کے اندر کتنے، اب جائیں حجام ہمارے دوست ہیں ان کے پاس جائیں، باہر تصویریں لگی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی کٹیں ہیں، کس کس انداز میں بال بناتے ہیں، ادھر سے بھی کاٹ دیا، ادھر سے بھی یہاں سر پر باقی رکھ دی، داڑھی کی کٹیں علیحدہ ہو گئیں، ایک لکیر بنا دی، یوں داڑھی کا مذاق بنایا جا رہا ہے، یوں صرف یوں کٹ بنا دی، مونچھیں پہلے تو ہے نہیں، ورنہ اس کی کٹنگ کر دی ڈیزائن کے طور پر۔ فحاشی عریانی، مردوں نے ریشم کے لباس پہننا شروع کر دیے، وضع قطع یہ کہ عورتوں جیسا لباس مرد پہننے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے حیائی کا دورہ یہ قیامت کی نشانی ہے، مرد عورتوں جیسا لباس پہنیں گے اور ریشم کا لباس وہ پہننا جائز قرار دیں گے، جبکہ ریشم کا لباس مردوں کے لیے منع ہے۔ اور آج تو سب کچھ ہوگا، وہ کہیں جا رہے ہوں تو کئی ہمارے نوجوانوں نے تو بال اتنے بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں، وہ پیچھے عورتوں کی طرح بال، مرد نوجوانوں نے فیشن کو اپناتے ہوئے بال بڑھا دیے، صرف پراندے کی ضرورت ہے، بس پیچھے تو دیکھے تو عورت ہی جا رہی ہے، اتنے بڑے بڑے بال، اور عورتوں نے مردوں کی مشابہت اختیار کر لی، عورتوں نے بال کٹانا شروع کر دیے، مردوں جیسے بال، مردوں جیسے لباس۔ یہ حضور علیہ السلام نے کوئی ٹھنڈے دل سے یہ باتیں نہیں فرمائی کہ قیامت کی یہ نشانی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے جگر سے یہ کڑتے ہوئے الفاظ بیان کیے، کیونکہ حضور کو اپنی امت سے پیار ہے، حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، لیکن قرب قیامت کی نشانی یہ فرمائی کہ فحش عریانی اس قدر ہو جائے گی کہ مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی، مرد ریشم کا لباس پہنیں گے اور عورتوں جیسے لباس پہنیں گے، اور عورتوں کے اندر فحشی عریانی لباس کے اندر جو آج آ گئی ہے، وہ آج سے میں نے کہا آپ کو عرض کیا کہ آپ 25 سال پہلے دیکھ لیجئے، یہ چھوٹی پنڈلی تک عورتوں کو لباس قمیض ہوتا تھا، اور آج کہاں تک ہے؟ اور پھر یہ سائیڈ کا چاک یہ نیچے یہاں تک ہوتا تھا تاکہ ہوا جو آئے وہ قمیض اپنے مقام پر رہے، اور آج وہ چاک یہاں پر آ گئے ہیں، یہاں پر آ گئے ہیں۔ اور اس عریانی فحاشی کے اس دور کے اندر وہ عورت جس لباس میں آج ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی نہیں رہ سکتی، اپنے گھر کے اندر بھی،
شومی قسمت ہماری، ہم پھر اولاد کے اس کارنامے پر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں واہ ہماری اولاد نے یہ ڈیزائن اپنایا ہے، یہ لباس اپنایا ہے، یہ تو فلاں اداکارہ کا ہے، فلاں اداکار کا ہے۔ ارے شیطان کے گھر کو اور رحمان کے گھر کو یکبارگی اکٹھے خوش نہیں کیا جا سکتا۔ یا شیطان کا گھر دل میں بساؤ یا رحمان کا گھر اپنے دل میں بساؤ، دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ۔ ایک رنگ اپنانا ہوگا یا شیطان کے قرین بننا ہوگا تاکہ پکے تو جہنمی بن جائیں۔ ادھر نعرہ الاپتے ہیں کہ ہم جیسا عاشق رسول کوئی نہیں، ہم جیسا محب خدا کوئی نہیں، ہم مسلمان مومن ہیں، اور ادھر ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک علامت قیامت کی یہ بتائی، فرمایا کہ فحشی عریانی کا دور ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت اور بتائی، فرمایا کہ عورتیں گھروں سے نکلیں گی، اپنے گھروں سے عورتیں نکلیں گی اور راستے میں ہی اچک لی جائیں گی، بے حیائی کے لیے راستے میں اٹھا لیا جائے گا۔ آج یہ علامت پوری ہو چکی کہ نہیں؟ راستے میں اٹھا لیا جائے گا، اور ایک دور حضور نے فرمایا ایسا آئے گا وہ بے حیائی راستے پر ہوگی، لوگ اس کو منع کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ کوئی مومن ایسا ہوگا جو انہیں کہے گا ارے راستے سے تو ہٹ جاؤ، راستے سے تو ہٹ جاؤ، یہ بے حیائی کرنی ہے تو کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ راستے پر۔ یہ وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت میں سے یہ علامتیں آپ نے ارشاد فرمائیں، بے حیائی کا دورہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑوں کا ادب نہیں رہے گا۔ آج ہے بڑوں کا ادب؟ بسوں پر ہم دیکھتے تھے کہ بس سفر کر رہے ہیں، نوجوان بیٹھا ہے، کوئی بزرگ آیا تو کھڑا ہو جاتا تھا، آج نہیں ہوتا ہے۔ ان صفوں کے اندر نماز چونکہ برابری کا حکم ہے، کوئی جو آ جائے تو پہلے اس کا حق ہے، لیکن صفوں میں بھی ہم نے دیکھا نماز کی صفوں کے اندر اگر کوئی پیچھے بوڑھا کھڑا ہے بزرگ تو آگے بچہ نوجوان جگہ چھوڑ دیتا تھا، آپ آگے تشریف لائیے، یہ بڑوں کو ادب دینا تھا۔ آج یہ نظر آتا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ حضور علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث جو طوالت کے ساتھ ہے، حدیث جبرائیل، جب جبرائیل نے انسانی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، انہوں نے حضور سے چند سوال کیے تھے، مشہور حدیث ہے، تو اس میں ایک سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے متعلق مسئول جو ہے، جو سائل ہے، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اللہ کی طرف سے منع تھا، بتانا مقصود نہ تھا، بس یہ اشارہ تھا جبرائیل قیامت کو تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، لیکن عوام کو امت کو بتانا مقصود نہیں تھا۔ فرمایا کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، لیکن اس کی کچھ علامات بتا دیتا ہوں۔ تو بخاری میں حضور نے 2 علامتیں بتائیں۔ ایک علامت یہ بتائی، فرمایا کہ جب اولاد نافرمان ہو جائے گی، لونڈی مالکہ کو جنے گی۔ کیا مراد ہے؟ لونڈی مالکہ کو جنے گی، یعنی کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمان ہو جائے گی، چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے۔ کئی معنی اس کے کیے، زیادہ معنی جو کیا گیا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی والدین کی، اور آج جو فرما برداری اولاد کی ہے اللہ ماشاء اللہ، وہ خوش قسمت اولاد ہے جو اپنے والدین کی فرما برداری کرتی ہے۔ اور دوسری حضور علیہ السلام نے علامت یہاں بتائی کہ جب قیامت کی نشانی بخاری میں فرمایا کہ جب دیہاتوں میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے اور جنگلوں میں رہنے والے چرواہے، اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، وہ عمارتیں بنانے پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ یہ علامت بھی اب آ چکی، ایک دوسرے سے عمارت بنانے پر فخر ہے کہ میری عمارت کتنا بڑی ہے،
وہ جدی پشتی امیر نہیں ہوں گے، کیا ہوگا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ چرواہے ہوں گے، وہ بکریاں چرانے والے، وہ اونٹوں کو چرانے والے، لیکن وہ اس پر فخر کریں گے عمارتیں بنانے پر۔ سعودی عرب میں قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ میں کئی مقامات پر گیا کہ مجھے لے گئے، اور عرب کے شیخ بھی تھے، خود عرب کے سادات، تو ایسے ایسے عجیب شکل کے کہ ابھی وہ کوئلے کی کسی کڑھائی سے نکلے ہیں، ان کی وہاں عمارتیں دیکھو۔ باہر چلے گئے تھے دور تک، وہ حضور علیہ السلام کی جو ہجرت کا راستہ تھا وہ وہاں اس راستے سے مجھے لے گئے۔ کئی جگہوں پر ہم گئے تو عرب کے اندر بھی، حضور نے بھی عرب میں فرمایا تھا، عرب کے اندر بھی ایسا ہوا، اور یہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ علامات بتائی، اور پھر اس کے بعد یہ علامات صغریٰ ہیں جس کو میں بیان کرتا رہوں تو چلتی رہیں گی، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد علامات کبریٰ ہیں۔ علامات کبریٰ کا ظہور سب سے پہلے امام مہدی سے شروع ہوگا، اور اگر اس کی ترتیب کو آپ جانیں تو ایک لفظ ہمارے شیخ میں سے ایک شیخ نے ایک لفظ بتایا، اور اس لفظ کو یاد کرنے سے آپ اس کی ترتیب کو جان لیں گے کہ 4 بڑی علامتیں وہ محشر کے میدان تک رونما ہوں گی۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ حروف ابجد میں سے مدعی، مدعی کے لفظ کو آپ یاد کریں تو مدعی میں پہلا لفظ ہے میم، دوسرا ہے دال، پھر ہے عین، پھر ہے یا۔ تو 4 بڑی علامتیں، یہ سابقہ جو کچھ بیان کیا یہ بہت اختصار کے ساتھ، یہ تو چند گنوائی ہیں، 8 10 12 گنوائی ہیں میں نے، یہ درجنوں میں نہیں، یہ علامات سینکڑوں میں ہیں جو حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بتائیں کہ یہ ہوگا، یہ کچھ ہوگا، یہ کچھ ہوگا۔ سرخ آندھیاں آئیں گی، طوفان آئے گا، زلزلے آئیں گے، لوگ دھنسا دیے جائیں گے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سیلاب آئیں گے، بارشیں بہت ہوگی، فصلیں کم ہوں گی، یہ سب کچھ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ لیکن وہ جو علامات کبریٰ کے حوالے سے ہے کہ وہ 4 بڑی علامات، پھر ان کے اندر بھی اور علامات ہیں، اور ان بڑی علامات کا ظہور وہ امام مہدی سے ہوتا ہے۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی، یہ جیسے میں نے مدعی بنایا نا، مدعی بتایا، تو مدعی میں میم، دال، عین اور یا 4 لفظ ہیں۔ اب ان 4 لفظوں کو یاد کر لیں، اس پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور پھر آیات کبریٰ پر مفصل گفتگو کا اگلے جمعہ پر کروں گا، آئندہ جمعے پر۔ تو 4 لفظ، پہلا ہے میم، مدعی، تو میم سے مراد مہدی ہے۔ علامات کبریٰ میں پہلی علامات قیامت، قرب قیامت کی پہلی جو نشانی ہے امام مہدی کا ظہور۔ وہ کب ہوگا، کتنے سال رہیں گے، کیا کیا کریں گے، کس کس ساتھ جنگ کریں گے، وہ سب تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا آئندہ جمعے پر۔ امام مہدی پہلی علامت، اور دوسرا دال۔ امام مہدی کے بعد، یعنی امام مہدی ہوں گے، اس کے بعد دوسری جو بڑی علامت ہوگی وہ دجال ہوگا، دال سے دجال۔ اور اس کے بعد عین ہے، عین۔ اب دجال کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، دجال کے متعلق بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر آخر میں یا ہے، یا سے مراد ہے یاجوج ماجوج، ایک قوم ہے، تو وہ یاجوج ماجوج کا اخراج ہوگا، جس جگہ پر وہ بند ہیں۔ تاریخ کے اندر وہ جو مقامات بتائے گئے ہیں ان کی تباہ کاریاں کیا ہوں گی، تو ان علامات کبریٰ کا انشاءاللہ بیان آئندہ جمعے پر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ضروری ہے ہم یہ آخرت کی تیاری کریں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ کا حکم حق ہے، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آ پہنچا ہے، وہم فی غفلۃ موردون، حالانکہ لوگ تو غفلت کے اندر اعراض کر رہے ہیں۔ آج ہم غفلت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارا حساب قریب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ دوسرے لمحے موت آ جائے، تو لہذا موت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے
اور یہ علم رکھنے کے لیے اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے نا کہ یہ میں اس کی ترتیب کے ساتھ یہ ترتیب جو میں نے بتائی اسی ترتیب کے ساتھ آئیں گے، اور آگے بھی جو ترتیب ہوگی اس ترتیب کے ساتھ میں علامات کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔